غفور اس ذات کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی بخشش کا حق ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان کی بخشش کا حق نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اسے رحیم کہتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کریم، ایک اللہ کی صفت ہے عدل، اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کرم، شان عدل اور شان کریمی۔ عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف، جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کو جنت مل جائے، جس بندے کے گناہ زیادہ ہیں اس کو سزا، یا جو کافر ہے اس کو جہنم مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کرم بھی رکھی ہے، رحیم بھی رکھی ہے، کہ اگر کسی مسلمان کی، ایمان والے کی نیکیاں کم ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت دے دیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان کرم میں، اس شان رحیمی میں سفارش رکھی ہے، اور سفارش وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ انسان کا حق نہیں ہوتا، حقدار بندے کو سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے بعض جگہوں پر حقدار بندہ بھی سفارش کرتا پھرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اصولاً قانوناً جو حقدار بندہ ہوتا ہے اسے سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک لڑکا ہے، وہ امتحان کے اندر پاس ہو چکا ہے تو اسے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری سفارش کر دو کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ تو پہلے سے پاس ہے۔ ایک لڑکا فیل ہو چکا ہے، وہ سفارش کروائے گا کہ میری سفارش کرو کہ مجھے استاد پاس کرا دے۔ ایک بندہ ہے، وہ اپنی قابلیت پہ کوئی نوکری لے رہا ہے، اس کو نوکری مل گئی ہے، اپنی قابلیت پہ اس نے ٹیسٹ پاس کر دیا ہے، تو اس کو تو سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی قابلیت نہیں ہے، وہ نوکری کا ٹیسٹ پاس نہ کر سکا، اب وہ سفارشیں کروا رہا ہے، تو سفارش وہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ میں نے صرف سمجھا دیا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ سفارش کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ سفارش وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ بندے کا حق نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے سفارش رکھی ہے، اور سفارش کون سی قسم کی سفارش رکھی گئی؟ نمبر 1، حافظ قرآن کی سفارش رکھی گئی۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے بندوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 10 بندوں کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ شہید بھی 70 بندوں کو جنت کی طرف لے جائے گا، عالم 100 بندوں کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے چھوٹے بچے بچپن میں نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائیں تو قیامت کے دن اپنے والدین کے حق میں وہ سفارشی ہوں گے۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں چھوٹے بچے کی جنازے کی، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہاں پہ یہ نہیں کہتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، وہ مغفرت کی دعا بڑے بندے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، بچے کے لیے کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اجر، ذخیرہ، آخرت کے لیے ذخیرہ، اور والدین کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کسی بندے کے 2 بچے فوت نہ ہوئے ہوں، ایک بچہ فوت ہوا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بچہ بھی سفارش کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اولاد نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور دوسری ایک بیٹا حضرت سے تھا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے اگلا سوال کیا کہ اگر کسی کا ایک بچہ بھی فوت نہ ہوا ہو بچپن میں، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا شَفِيعٌ لَهُ، اس کی سفارش میں کروں گا۔ تو یہ حضرت عائشہ کے لیے بہت بڑا جملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 اختیار دیے۔ ایک اختیار یہ کہ میں اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف لے جاؤں۔ نمبر 2، سفارش کے ذریعے میں سفارش کرتا جاؤں اور اللہ جل جلالہ سفارش قبول کرتے جائیں، اور میں سفارش کے ذریعے اپنی امت کو جنت کی طرف لے جاؤں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ میں ارشاد فرما دیا فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کو پسند کیا کیونکہ اس کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کو جنت کی طرف لے جاؤں گا۔